السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے محترم حکیم صاحب، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ذکر و فکر سے کیا مراد ہے۔ دیکھیں، ذکر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ میرا ذکر کریں، میں آپ کا ذکر کرتا ہوں۔ آپ زمین پر میرا ذکر کرتے ہیں تو میں فرشتوں میں عرش پر آپ کا ذکر کرتا ہوں۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ذکراً کثیرہ، کہ کثرت سے میرے نام کا ذکر کرو۔ اور دوسری جگہ سورۃ اعراف 205 نمبر آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نام کا ذکر اپنے دلوں میں کرو، تمہاری زبان سے آواز نہ نکلے۔ تو اس طرح باؤ صاحب فرماتے ہیں، ہونٹ نہ ہلن جیبھ نہ پھڑکے، پکا نمازی سوئی ہو، کہ دلوں میں میرے نام کا ذکر کرو، تمہاری زبان سے آواز نہ نکلے۔ جیسے کہتے ہیں آنکھیں بند، منہ بند، تو قلب میں ذکر کرو۔ ذکر کرنے سے اللہ کے راستے میں ترقی ہوتی ہے، یعنی قلب پاک ہوتا ہے۔ تو فکر کرنے سے، جیسے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ ایک سال ذکر کرنے سے بہتر ہے ایک گھڑی فکر کرو، یعنی فکر، محاسبہ، مراقبہ، اور اس طرح یعنی پیر و مرشد کا تصور کرنا، جس طرح صحابہ کرام نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کرتے تھے، اور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا تصور کر کے چپ چاپ بیٹھے رہتے تھے، اس کو فکر کہتے ہیں۔ تو فکر جو ہے، یہ اس کے بغیر بھی آدمی کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ ذکر اور فکر اللہ کے راستے کے دو پر ہیں۔ جس طرح پرندے کے دو پر ہوتے ہیں تو وہ اڑتا ہے، اگر ایک پر ہو ایک پر نہ ہو تو پھر پرندہ اڑ نہیں سکتا۔ اسی طرح ذکر اور فکر دونوں یہ راہ سلوک کے پر ہیں۔ اللہ کا ذکر اپنے قلبوں میں، جو قرآن پاک میں تعلیم ہے اس کے مطابق ذکر کرو، اور پھر فکر کرو، یعنی مراقبہ کرو، محاسبہ اپنا کرنا۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا تھا کہ شام کے ٹائم کہ آج دن میں آپ نے کیا کیا عمل کیے ہیں، اور اس طرح ان کا اپنا محاسبہ آپ کرنا، اس کو کہتے ہیں فکر۔ اور فکر کرنے سے انسان جو ہے وہ پھر اللہ کی طرف ہر وقت رجوع کرتا ہے۔ ذکر کرنے سے پاکیزگی ہوتی ہے، اور فکر کرنے سے قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو اس طرح پھر آپ نے فرمایا کہ سالک کو اپنی میں ختم کرنے کے لیے کون سے عوامل پیش نظر رکھنے ہوں گے۔ تو یہ خود سالک جو ہے، خود بخود تو اس کو کر ہی نہیں سکتا۔ یہ پیر و مرشد اور مرشد بھی کامل ہوں، اس کے بغیر یہ مجاہدہ نفس جو ہے یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ آدمی کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ جو بھی اس کے اندر خواہشات پیدا ہو رہی ہیں ان میں ضرورت کیا ہے اور خواہش کیا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تو وہ حق جو ہے اس کو دینا ہوگا، اور جو خواہشات ہیں اس کو ختم کرنا ہوگا۔ تو جس طرح باؤ صاحب فرماتے ہیں کہ اس راستے میں تو کوئی جان قدر مرشد لے کر داخل ہونا، نہیں تو راستے میں ہی ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو یہ مرشد کامل کے بغیر میرا بھائی یہ کام نہیں ہو سکتا، میں ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ آدمی تو سارا جو کچھ بھی کرتا ہے میں کے لیے ہی تو کرتا ہے، کہ میں یہ کروں اس میں میری عزت ہوگی، میں یہ کروں اس سے میرے پاس رقم آ جائے گی، میں امیر ہو جاؤں گا، میں اس سے یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ تو جس طرح نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا قرب جو ہے وہ نفس کی ذلت میں ہے، اور نفس کی ذلت کیا ہے یہ پیر و مرشد ہی سمجھائیں گے کہ اس کی ذلت کس میں ہے۔ جس طرح باجی بستامی کا صلی اللہ عزیز کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بہت بڑے عالم صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ اے باجید بستامی، اگر یہ عمر کے حساب سے بزرگی آتی ہے تو میری عمر آپ سے زیادہ ہے، اور اگر علم سے آتی ہے تو میرا علم بھی آپ سے زیادہ ہے، میں کتنی یونیورسٹیوں کا فارغ التحصیل ہوں، تو آپ تو کسی ایک مدرسے کے بھی فارغ التحصیل نہیں ہے، تو یہ جو کچھ آپ کو نصیب ہے یہ مجھے نہیں نصیب، تو یہ مجھے عطا کرو، میرا حصہ جو ہے مجھے عطا کرو۔ تو آپ نے فرمایا
کہ بھئی ہماری ایک شرط ہے، تو وہ آپ اگر پورا کریں گے تو پھر آپ شام کو ولایت لے کر گھر جائیں گے، بالکل آپ کا حق آپ کو ملے گا، میں انشاءاللہ پیش کر دوں گا۔ تو اس نے کہا جی جو بھی شرط ہو مجھے منظور ہے۔ تو آپ نے فرمایا پہلے ایسے کرو کہ حمام پر جاؤ اور اپنے سر کے بال جو انہوں نے زلفیں رکھی ہوئی تھی، داڑھی مبارک سنت کے مطابق رکھی ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا یہ زلفیں بھی اترواؤ، سر گنجا کراؤ اور داڑھی بھی صاف کروا دو، کلین شیو ہو کر میرے پاس آ جاؤ، اور یہ آستانے پہ اخروٹ کی بوری پڑی ہوئی ہے، یہ اٹھاؤ اور چوک میں بیٹھ جاؤ، جو جتنے جوتے آپ کے سر میں مارے اتنے اخروٹ اس کو دیتے جانا، جب بوری خالی ہو جائے میرے پاس آ جانا، انشاءاللہ ولایت لے کر گھر جاؤ گے، نہیں تو میرا نام بازید نہیں۔ تو وہ کہنے لگا جی سرکار، میں نے تو کہا آپ کوئی وظیفہ بتائیں گے، یہ کون سا طریقہ ولایت ملنے کا کہ پہلے تو میں یہ سنت ترک کروں، داڑھی منڈاؤں، سر کے بال بھی سرکار کی سنت کے مطابق زلفیں رکھی ہیں یہ بھی صاف کراؤں، تارک سنت بنوں، اور پھر یہ چوک میں بیٹھ کر جوتے کھاؤں، وہ بھی ایک دو نہیں، اس اخروٹ میں کیا پتہ کتنے ہزار اخروٹ ہیں، تو اتنے جوتے کھاؤں، تو یہ کیا طریقہ ہوا؟ تو آپ نے فرمایا مولانا صاحب آپ نے پڑھا ہوا ہے نا کہ نفس کی ذلت میں اللہ کا قرب ہے، تو نفس ذلیل اور کس طرح ہوگا؟ آپ کس طرح ذلیل ہوں گے؟ اور حلوہ کھانے سے تو ہوں گے نہیں، پھولوں کا ہار پہنا ہے اس سے بھی آپ ذلیل نہیں ہوں گے، اس سے تو اور عزت بڑھے گی اور نفس اور اکڑے گا، تو اس طرح ہی ذلت ہوگی۔ یہ آپ نے ساری عمر پڑھا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کیا، نفس کو ذلیل کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے، کون سا عمل کیا ہے وہ مجھے بتا دیں۔ اس نے کہا جی پھر یہ تو میں نہیں کر سکتا، تو آپ نے میں پھر اللہ کا قرب بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح میرا بھائی یہ مرشد کا عمل کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا، میں ختم نہیں ہو سکتی بلکہ بڑھ تو سکتی ہے، کیونکہ ابلیس حالانکہ دیکھیں نمازیں پڑھنے کے علاوہ کیا کرتا تھا، 1,20,000 سال اس نے نمازیں پڑھیں لیکن مجاہدہ نفس نہیں کیا، نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتا رہا۔ خواہش کیا تھی کہ اللہ مجھے اپنا نائب بنائیں، اپنا خلیفہ بنائیں، آدم علیہ السلام کو پیدا نہ کریں، تو وہ تو اپنے نفس کی پوجا کر رہا تھا، اپنی خواہش کی پوجا کر رہا تھا، اللہ کی عبادت نہیں کر رہا تھا، اس لیے پھر وہ ابلیس ہو گیا۔ جب اللہ نے حکم دے دیا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو اس نے کہا یہ تو میں نے کرنا ہی نہیں، اب افسر تو یہ ہوگا ہمارے اوپر زمین پر، نائب تو یہ ہوگا، حاکم تو یہ ہوگا، حکومت اس کی ہوگی، تو میری تو ساری عبادت میں نے تو کی اس مقصد کے لیے تھی کہ مجھے اللہ اپنا نائب بنائے۔ تو وہ اکڑ کر کھڑا رہا، تو اللہ تعالیٰ لعنت ہے تیرے اوپر، نکل جا میرے دربار سے، روز جزا تک لعنت ہے۔ تو وہ لعنتی ہو گیا، اس نے توبہ نہیں کی، الٹا مہلت مانگی۔ اس طرح اگر اس کا کوئی مرشد ہوتا، اگر وہ سجدہ کر دیتا اللہ کے قرب والوں میں ہو جاتا، کیونکہ اس کا نفس خواہش جو تھی وہ پوری نہیں ہوئی، وہ نفس کی خواہش کی پوجا کرتا تھا کہ مجھے اللہ اپنا نائب بنائے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ باری تعالیٰ مجھے اپنا محبوب بنا لو، اللہ تعالیٰ میں یہ نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام نے کوئی دعا نہیں کی کہ مجھے اپنا محبوب بناؤ، اللہ نے محبوب بنا لیا۔ اس طرح میرا بھائی یہ خواہش جو ہے یہ نفس ہے، تو اللہ کے قریب یہ ہونے نہیں دیتی، ان کو ختم کرنے کے لیے مرشد کامل کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر یہ راستہ طے نہیں ہوگا۔ جس نے اپنے آپ کیا، عبادت بہت کی، تو وہ ابلیس بن گیا، شیطان بن گیا، لیکن اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوا، کیونکہ وہ نفس کو خواہش کو سمجھتا ہی نہیں تھا، وہ اس کو اپنی ضرورت سمجھتا تھا، حالانکہ اللہ